السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیا حال چال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ ویلکم ٹو یونیورسل ٹیچنگ اکیڈمی۔ یونیورسل ٹیچنگ اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے میں لیکچر نمبر 38 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور ہم کمپیوٹر سائنس 9 کلاس کورس کے چیپٹر نمبر 2 پڑھ رہے ہیں، اور اس میں جو ٹاپک ہے فنکشنز آف آپریٹنگ سسٹم۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے پروسیس مینجمنٹ اور میموری مینجمنٹ کو اسٹڈی کیا تھا۔ آج ہم باقی جو اس کے فنکشنز ہیں ان کو اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں، تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ Input output management. Input output management is the process of controlling the operation of all the input and output devices attached to computer. اب input and output management کیا ہے؟ input and output management وہ پروسیس ہے جس میں کمپیوٹر تمام آپریشنز انپٹ اینڈ آؤٹ پٹ ڈیوائس جو کہ کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں ان کے پروسیس کو کنٹرول کرتا ہے۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ مثلا اس کے ساتھ اگر ماؤس لگا ہوا ہے تو اس کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے، کی بورڈ کی آپریشن آ گئی، اگر اس کے ساتھ اسپیکر لگا ہوا ہے، یو ایس بیز لگے ہیں، یعنی تمام ڈیوائسز، یعنی اس کی کنٹرولنگ اور آپریشن یہ بھی آپریٹنگ سسٹم کی ذمہ داری ہے، یعنی اس کا ایک فنکشن ہو سکتا ہے۔ User communicates with computer through various input-output devices such as keyboard, mouse, monitor, printer, etc. وہ یوزر جو کمپیوٹر کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے، جو کمپیوٹر کو آپریٹ کرتا ہے، تو وہ زیادہ تر یہی ڈیوائسز استعمال کرتا ہے، کی بورڈ اور ماؤس، جس سے وہ اس کو انپٹ دیتا ہے، مانیٹر پہ وہ دکھتا ہے یعنی آؤٹ پٹ دیکھتا ہے، پرنٹر پہ اس سافٹ کاپی کی پرنٹ نکل آتا ہے۔ تو یہ ساری جو مینجمنٹ ہے یہ انپٹ آؤٹ پٹ مینجمنٹ میں آتی ہے۔ مینجمنٹ آف دیز ڈیوائسز از دا ریسپانسبلٹی آف آپریٹنگ سسٹم، یعنی اس تمام کی جو مینجمنٹ ہے یہ آپریٹنگ سسٹم کی ذمہ داری ہے۔ آپریٹنگ سسٹم یوز انپٹ اینڈ آؤٹ پٹ کنٹرولر ٹو مینیج اینڈ کوآرڈینیٹ دا آپریشن آف آل دی انپٹ اینڈ آؤٹ پٹ ڈیوائسز۔ اب آپریٹنگ سسٹم یہ کیسے کنٹرول کرتا ہے؟ یہ آپریٹنگ سسٹم یوز انپٹ اینڈ آؤٹ پٹ کنٹرولر، اس کے پاس ایک کنٹرولر ہوتا ہے، یعنی یہ ایک چھوٹا سا سافٹ ویئر کمپوننٹ ہوتا ہے جو تمام آپریشنز کو کوآرڈینیٹ کرتا ہے، یعنی ایٹ اے ٹائم آپ نے کی بورڈ پہ بھی کی پریس کر دی، ماؤس پہ کلک بھی کر دیا، ساتھ ہی اسپیکر کے والیوم کو اپ کر دیا، تو یہ تمام تینوں چیزیں اکٹھی پروسیسر کے پاس چلی جاتی ہے۔ اب اس میں سے وہ دیکھے گا کہ میں نے سب سے پہلے کون سا کام کرنا ہے، تو اگر آپ غور کریں تمام چیزیں اکٹھے کریں تو اس میں تھوڑا سا ڈیلے آئے گا، ہو سکتا ہے کہ پہلے پریس ہو جائے، ماؤس کا کلک بعد میں ہو جائے، اسپیکر کی والیوم بعد میں ہو جائے، حالانکہ آپ نے ایک ہی وقت میں کیا، تھوڑا سا ڈفرینس کے اندر ہوگا۔ اب پروسیسر کیا کرتا ہے؟ اس کو پریارٹائز کرتا ہے، اس کو ایک قطار میں رکھتا ہے کہ سب سے پہلے میں نے کون سا کام کرنا ہے۔ تو یہ تمام کوآرڈینیشن اور آپریشن یہ کون کرتا ہے؟ یہ انپٹ آؤٹ پٹ مینجمنٹ، جو کہ آپریٹنگ سسٹم کا ایک فنکشن ہے، یہ اس فنکشن سے سر انجام ہوتا ہے۔ نیکسٹ جو اس کا فنکشن ہے وہ ہے فائل مینجمنٹ۔ فائل مینجمنٹ سسٹم is a part of operating system that organizes, stores and keeps track of computer files and folders۔ آپریٹنگ سسٹم کا یہ جو فنکشن ہے اس کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ یہ جتنا بھی جو فائلز ہوتے ہیں، فولڈرز ہوتے ہیں آپ کے کمپیوٹر کے اوپر، اس طرح آپ اپنا مائی کمپیوٹر کھولتے ہیں تو آپ کے پاس سی ڈرائیو، ڈی ڈرائیو، ای ڈرائیو، پھر اس کے اندر فولڈر ہوتے ہیں، یہ تمام جو مینجمنٹ ہے، یعنی آپ فائلوں کو کیسے آرگنائز کرتے ہیں، اس کے اندر فولڈر کیسے رکھتے ہیں، جی آپ کسی فولڈر کو نام دیتے ہیں اور پھر دوسرا فولڈر کریٹ کرتے ہیں تو وہ اس کو آرگنائز رکھتا ہے۔ کیسے کرتا ہے؟ فار ایگزامپل جو نام آپ سلیکٹ کرتے ہیں تو اس کو وہ آپریٹنگ سسٹم کی یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کو سارٹ کرے، یعنی اگر آپ نے اس کی سارٹنگ کی ہے ڈیٹ کے حساب سے یا نیم کے حساب سے، اگر آپ نے نیم کے حساب سے سارٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے وہ فولڈر کی لسٹ آئے گی جو اے سے شروع ہو، اس طرح بی، سی، ڈی، ای اینڈ سو آن۔ اگر آپ نے ڈیٹ کے حساب سے تو وہ فولڈر جو سب سے پہلے کریٹ ہوا ہے وہ سب سے ٹاپ پہ آئے گا، پھر اسی طرح
اینڈ پہ وہ فولڈر آئے گا جو کہ لاسٹ پہ کریٹ ہوا ہے. تو یہ مختلف قسم کی جو سارٹنگ ہے آرگنائزیشن ہے فولڈرز کی، تو یہ تمام جو ہے نا آپریٹنگ سسٹم کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور وہ فائل مینجمنٹ فنکشن میں آتا ہے. کمپیوٹر فائلز کین بی ڈاکومنٹس، پروگرامز، امیجز، ویڈیوز ایٹسیٹرا. اب یہ جو کمپیوٹر فائلز بیسیکلی کیا ہوتی ہے، یہ جتنے بھی کمپیوٹر کے اندر جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، وہ PDF بھی ہو سکتا ہے، ورڈ کا ڈاکومنٹ بھی ہو سکتا ہے، ایکسل کی فائل ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. پروگرامز وہ سافٹ ویئر ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کے کمپیوٹر کے اندر سافٹ ویئرز ہے، ایگزی فائلز ہے، تو یہ اس کو پروگرامز کہتے ہیں. امیجز، پکچرز وغیرہ ہو گئی، ویڈیوز، یہ تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، ویڈیو کی فائلیں ہو گئی. ٹھیک ہے جی. آپریٹنگ سسٹم کنٹرول دی کامن آپریشن پرفارمڈ آن فائل. اب آپریٹنگ سسٹم اس کے اوپر مختلف قسم کے کامن آپریشن پرفارم کر سکتا ہے. یعنی وہ آپریشنز کون سے ہوتے ہیں؟ دیز آپریشن انکلوڈ کریٹنگ، اوپننگ، ایڈیٹنگ، رینیمنگ، موونگ، کاپینگ، ڈیلیٹنگ اینڈ سرچنگ. اب فار ایگزامپل آپ سے کوئی فائل گم ہوئی ہے، یعنی آپ کو نہیں پتا، تو آپ کو اتنا تو پتہ ہے کہ یا D ڈرائیو میں یا E ڈرائیو میں، تو آپ صرف اس کو کھولیں، اوپر ایک سرچ باکس آئے گا، اس کے اندر نام لکھیں. اگر اسی نام کی کوئی فائل ہے تو وہ پہلے 3 جو الفابیٹ وہ اس کو میچ کرتا ہے. اگر وہ اس کے اندر ہے تو اس نام کی جتنی بھی فائلیں ہوں گی تو وہ آ جائے گی آپ کے سامنے. تو اس طرح یہ کون سا میکینزم ہے؟ یہ سرچنگ ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں، اس کو کسی اور جگہ پہ کاپی بھی کر سکتے ہیں، موو بھی کر سکتے ہیں، اس کا نام چینج کر سکتے ہیں، اس کے اندر ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں، اس کو اوپن بھی کر سکتے ہیں، نئی فائل بھی کریٹ کر سکتے ہیں. تو اگر پیپر میں آ جائے کہ واٹ آر دا کامن آپریشن ٹو پرفارم آن فائلز، تو یہ اس کا جواب ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہم نے 2 فنکشن پڑھ لی ہیں. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ مزید فنکشن کے بارے میں پڑھیں گے.